بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس اہم موقع پر جب پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں، پاکستان ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کے مرکز میں آ چکا ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان انتہائی حساس اور تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کرنے جا رہا ہے، اور یہ صورتحال نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی سیاست پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس وقت جہاں ایک طرف پاکستان امن کی کوششوں میں مصروف ہے، وہیں دوسری طرف ان مذاکرات کو سبوٹاژ کرنے کی بھی کوششیں سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر بھارت اور اسرائیل کی جانب سے۔ اس تناظر میں نہ صرف سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک الگ جنگ جاری ہے، جہاں دلچسپ انداز میں عالمی شخصیات کو موضوع بنایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر جے ڈی وینس کے حوالے سے پاکستان میں میمز کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے جو اس صورتحال کا ایک نرم مگر اہم پہلو دکھاتا ہے۔ اسی دوران پاکستان کے وزیر دفاع کی ایک سخت ٹویٹ نے بین الاقوامی سطح پر ہلچل مچا دی ہے، جس میں اسرائیل پر شدید تنقید کی گئی۔ اس بیان کے بعد اسرائیل کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا اور اسے ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ اسرائیلی حکام، سفارتکاروں اور میڈیا نے اس بیان کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان غیر جانبدار نہیں بلکہ ایک فریق کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں بھی بحث شروع ہو گئی کہ آیا یہ بیان ذاتی تھا یا حکومتی پالیسی کا حصہ، لیکن بعد میں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ امن مذاکرات متاثر نہ ہوں۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اس وقت نہایت محتاط انداز میں اپنی سفارتی حکمت عملی کو آگے بڑھا رہا ہے۔ دوسری طرف سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پاکستان نے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ غیر مصدقہ رپورٹس کے مطابق پاکستان ایئر فورس نے ایران کے ساتھ سرحد اور خلیج فارس کے علاقوں میں ایک دفاعی شیلڈ قائم کر دی ہے، تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے یا تخریب کاری کو روکا جا سکے۔ اس شیلڈ میں لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ ایوکس C-130 طیارے اور ریفیولنگ ٹینکرز بھی شامل ہیں، جبکہ زمینی اور بحری افواج بھی مکمل الرٹ ہے۔ ان اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ امن مذاکرات کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھا جائے اور کوئی بھی بیرونی قوت اس عمل کو متاثر نہ کر سکے۔ پاکستان کا کردار یہاں صرف سیکیورٹی تک محدود نہیں بلکہ سفارتی سطح پر بھی انتہائی متحرک ہے۔ دنیا بھر کے اہم ممالک جیسے امریکہ، ایران، چین، روس، سعودی عرب اور ترکی کے نمائندے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ یورپی ممالک بھی ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہی پاکستان جسے ماضی میں دہشت گردی سے جوڑا جاتا تھا، آج ایک امن کے ضامن اور ثالث کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان پہلے بھی ایسے ہی اہم کردار ادا کر چکا ہے۔ جیسے 1971 سے پہلے امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کی بحالی میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ آج ایک بار پھر پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کے فیصلے عالمی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں بھی کئی اہم نکات سامنے آ چکے ہیں، جن میں سب سے اہم آبنائے ہرموز اور لبنان کا مسئلہ ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات اب اس کی شرائط پر ہوں گے۔ ایران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرموز پر اس کا کنٹرول تسلیم کیا جائے اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی جائے، جبکہ لبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کیا جائے۔ ایران کی یہ پوزیشن اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ اب دفاعی نہیں بلکہ جارحانہ سفارتی حکمت عملی اختیار کر چکا ہے۔ جنگ کے بعد ایران نے نہ صرف اپنے خطرات کو کم کیا بلکہ انہیں مواقع میں تبدیل کر دیا، جو اس کی بڑی اسٹریٹجک کامیابی سمجھی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس امریکہ اور اسرائیل کو اس صورتحال میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل نے لبنان میں شدید بمباری کی، جس کے بعد عالمی سطح پر دباؤ بڑھا اور بالآخر اسرائیل کو مذاکرات کی طرف آنا پڑا۔ امریکہ بھی اب اسرائیل پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ لبنان کے معاملے میں نرمی دکھائے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف ایران کو حملے سے روکا بلکہ عالمی سطح پر دباؤ پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو اس کے اثرات پورے خطے پر پڑیں گے۔ ایران عالمی معیشت کا حصہ بن جائے گا اور پاکستان کو سستی گیس اور توانائی کے مواقع مل سکتے ہیں۔ اسی طرح بھارت بھی دوبارہ ایران سے تیل خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس سفارتی کامیابی کو معاشی فائدے میں تبدیل کرے، جو ماضی میں اکثر نہیں ہو سکا۔ مزید اس جنگ کے بعد ایک اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ایران کے تعلقات یورپ اور دیگر ممالک کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ چین اس دوران خاموشی سے اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے اور تائیوان کے معاملے پر پرامن حل کی کوشش کر رہا ہے، جو امریکہ کے لیے ایک اور چیلنج بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ صورتحال نہایت پیچیدہ مگر مواقع سے بھرپور ہے۔ پاکستان اگر دانشمندی سے کام لے تو نہ صرف خطے میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ اپنی معاشی اور اسٹریٹجک پوزیشن کو بھی مزید مضبوط بنا سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا انتہائی اہم ہوگا کہ آیا ایران آبنائے ہرموز پر اپنا کنٹرول قائم کر پاتا ہے اور کیا لبنان کو جنگ بندی میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی عوامل مستقبل کی عالمی سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔